باعث فرحت بھی ہے، خوشی کا مقام بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ مجھے اپلیکیشن میرے حوالے کریں جی، میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں، چیف منسٹر صاحب کو فوری ملتا ہوں، اگلے بجٹ میں ڈلواتا ہوں مسجد انشاءاللہ۔ اور کر گئے تھے، انہوں نے جب پابندی لگائی تھی کہ نعت یہاں نہیں پڑھی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی اسمبلی کو میں لات مارتا ہوں جس میں آقا اسلام کی نعت ہے۔ تو اس محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا احترام کرتا ہوں، اور جتنے بھی عشاق رسول بیٹھے ہیں تو ان کی اس بات کے ہم قابل قدر ہیں، ان کی یہ بات۔ تو بہرحال ہم اپنا دوسرا سیگمنٹ جو ہمارا بچے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ملتا نہیں کیا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال کے لیے آ پائے بس میں کونین سجانے کے لیے آ پائے، نہ خدا کہ مجتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا کہ مجتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے نہ حضور کا
پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ کا جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خواہش۔ جہاں تشریف لایا ہے ملک وارث واگبرہ صاحب، سیاسی و سماجی شخصیت ملک علمدار حسین جھمٹ صاحب، بارک دین خان موسیٰ خیل، ملک اعظم کھیمٹا صاحب، ذکاء اللہ قریشی صاحب، ملک نعیم زیغم صاحب، ملک عدیل واگبرہ صاحب، رانا زین ناصر صاحب، تمام مہمانان گرامی، پروفیسر حضرات، پروفیسر ضیاء مصطفیٰ صاحب، اور جتنے بھی کالجز سے پروفیسر تشریف لائے ہیں، پروفیسر عبدالرشید صاحب، سوچ رکھنے والا ہوگا، سخن دل نواز، ان کی باتیں دل میں اتر جائیں گی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، با اخلاق، ملنسار، با مروت، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، خدمت خلق کے لیے تڑپ تڑپ جانے والا، ہمہ تن بے قرار بے تاب رہنے والا، خدمت خلق کے کام میں کام آنے والا، نگاہ بلند، یہ تین خوبی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور ساتھ ایک اور خوبی بتائی، اور بتایا، اور کیا صفات، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تین چیزیں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ تین خوبیاں تو آج کی ہماری اس بابرکت اور مقدس و مطہر محفل کے مہمان خاص، با مروت، با اخلاق، ملنسار، خوش مزاج، خوش فکر، جن کو مل کر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، بہت خوبصورت شخصیت، حسین و جمیل شخصیت، خوبصورت باتیں کرنے والے جناب ثناء اللہ مستی خیل صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں۔ ان سے پہلے رحیم مستی خیل صاحب، ممبر قومی اسمبلی، محترم ملک علمدار حسین جھمٹ صاحب، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کلورکوٹ دریا خان، جملہ مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی محمد ثناء اللہ خان مستی خیل،
मेंबर कौमी असम्बली का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस महफिल में शिरकत की और मुअज़्ज़िज़ सामीन, शुरकाए महफिल, आज की महफिल किरात और नात के हवाले से तरतीब दी गई और वो महफिल कि जहां अल्लाह का जिक्र हो और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो, उस महफिल पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते पर फैलाते हैं और उस महफिल पर अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। इस बाबरकत महफिल में हिस्सा लेने वाले तमाम लोग खुश नसीब हैं। मैं उनको इस महफिल में शिरकत पर मुबारकबाद देता हूं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, शुरकाए महफिल, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज दरिया खान कि जिसको बनाने वाले आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन्होंने मुताद्दिद कॉलेज अपने हलके में बनाए और आज हम बजा तौर पर उन्हें ठल का सरसैयद कहते हैं। ये मस्ती खेल साहब की तालीम और ताल्लुम से मोहब्बत का एक बयान सबूत है और आज मैं इनको मदऊ करके इस तकरीब में और इस तकरीब में देखकर यूं भी खुश हूं कि ये वो हस्ती है कि जब पंजाब असेंबली में एज ए मेंबर पहुंचे, पहला इजलास था असेंबली का, तलावत हुई और उसके बाद नात पेश नहीं की गई तो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ऐवान में खड़े हो गए और कहा कि जहां अल्लाह का जिक्र होगा वहां अल्लाह के रसूल का जिक्र जरूर हो। और मेरे अजीज कह रहे थे कि वॉकआउट नहीं किया, वहां खड़े हो गया और कहा कि अभी अभी नात खान को बुलाओ, नात पढ़ाओ, मैं खुद पढ़ने को तैयार हूं अगर ना। ऐसा आशिक रसूल आज हमारी महफिल में मौजूद है। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। मेरे शागिर्दों में से है और काबिल फख्र शागिर्द है। किसी भी उस्ताद के हजारों शागिर्द होते हैं, बहुत थोड़े शागिर्द होते हैं कि जिन पे टीचर नाज करता है। आज मैं इस भरी बज़्म में बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं कि सनाउल्लाह मस्ती खेल मेरे शागिर्द है। अल्लाह ताला इनको और ज्यादा रुतबा और मर्तबा अता करे। जनाबे मस्ती खेल साहिब, ये अमर बयान करते हुए मुझे इंतहाई मुसरत हो रही है कि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज दरिया खान जिसके आप बानी हैं, आपने एक इदारा बनाया। अब चलाना इदारा इलाके के लोगों का फर्ज है। हम अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि इदारे को ऐसा तरीके से चलाएं। मसाइल होते हैं लेकिन मसाइल से घबराने वाले हम नहीं हैं। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से नई बिल्डिंग में आए हैं 2016 से तादाद बढ़ना शुरू हो गई है स्टूडेंट्स की। पुरानी बिल्डिंग में 300 तादाद थी, अब 1100 के करीब पहुंच चुकी है। टीचर कम है। अगर टीचर हमें मिल जाएं तो ये तादाद 2000 को भी क्रॉस कर जाएगी। दरिया खान तहसील लेवल का वाहिद कॉलेज है पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीद से नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि जहां से मुजल्ला कॉलेज का रिसाला सालाना बुनियादों पर शाये होता है, जारी होता है। लौह कलम के नाम से मुजल्ला सालाना बुनियादों पर किसी भी तहसील लेवल के कॉलेज में पंजाब में मिसाल है
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज में सालाना रिवायत है मुशायरे की। कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा होती है जिसमें पूरे पाकिस्तान से टॉप क्लास सराइकी जिन्होंने एक सांस में इतनी आयतें पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहबान, मेरे अजीज तालबा, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन, नुमाइंदीन, अस्सलाम वालेकुम। नासिर गोंदल साहब, प्रोफेसर नासिर गोंदल साहब ने सच्ची सी बात है कि वो जो कौमें को जो उभारते हैं ना, कौमों को बनाते हैं, कौमों को मुमेज करते हैं, किसी चीज को इंस्टिगेट करते हैं जी, ये उन लोगों में शामिल हैं। मुझे फख्र है कि ये भी धरती के बेटे हैं और मेरे हल्के से उनका तल्लुक कुछ सरजमीन से है जो मैं समझता हूँ कि वो लखनऊ जैसे बोलते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि पाकिस्तान का लखनऊ है गौर वाला जी, वहाँ से इनका तल्लुक है, जो बड़ी शगफ रखते हैं जी। मेरे लिए ये एजाज की बात है, मैं बसात और खुशी के लम्हात में अल्लाह वादहू ला शरीक का लाख लाख शुक्र बजा लाता हूँ और अपने इस नहीफ और कमजोर जिस्म नातमा जिस्म में अल्लाह का करम है, उसकी ज़ात का करम है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल और करम है कि मैं ना चीज तो कुछ भी नहीं हूं, सब मेरे अल्लाह का करम है, उसकी ज़ात की मेहरबानी है। मैं आज मेरे अजीज तलबा आपके सामने खड़ा हूं, जब हम स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट हैं, आज भी सीख रहे हैं, तो मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रही है, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि ये जून से पहले आपका रोड जो है सर इंशाअल्लाह, और जून से पहले इंशाअल्लाह जो आपने ट्यूबवेल की बात की इंशाअल्लाह वो भी पाए तकमील तक पहुंचे। और जो आपने सर मेरे से नहीं पूछा, मैंने आपसे आते हुए जब रास्ते में ये बात कर रहा था तो जो 7 रकबा को पढ़ा है सर, जिसका को फर्द मर्द लें सर, और मैं इंशाअल्लाह मुझे फर्द दरखास्त बनाया सर ताकि रकबा बिनाल मुंतकिल कराऊं को आलीशान ग्राउंड बने इंशाअल्लाह। और आखिर पे मैं सर आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे अब 3-1 है रसूल पढ़ाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह नेशनल असेंबली में हम चंद MNAs ने यहाँ सर कौमी तराना नहीं पढ़ाया जाता था सर। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में मैंने, अली मोहम्मद खान साहब ने, अमजद खान ने और 3-4 और MNAs ने ये करारदाद पेश की कि जो नाते तिलावत कलाम पाक हो, नाते रसूल मकबूल हो, उसके बाद कौमी तराना हो जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कौमी तराना भी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में पढ़ाया जाए। मेरे कहने का मकसद ये है। और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा सर आपसे, आपने जैसे फरमाया कि आपके इदारे को एक डिस्टिंक्शन हासिल है कि आप रेगुलरली जो है कि मुजल्ला जो है वो शाया कर रहे हैं, ये बेटा पढ़ा करो, ये आपके काम आएगा। जितनी ज्यादा मुताला करोगे, मैं अपनी बताऊं वाकया, मुझे याद है उसानों पहले पता लगते इम्तिहान बरसन तकाशा ही नहीं आती थी, सच्ची गल कराए ऐसे लगता था पता नहीं यार इम्तिहान सिर ते आ गए, इंसान पढ़ सीखे यार, किसी के साथ होता है इम्तिहान होता है। तो बेटा मैं टेस्ट पेपर भी देखता था, मैं दरसी किताब भी देखता था, मैं जो सर वो क्या मंगवाते हैं जो पेपर्स आते हैं वो मॉडल पेपर्स जी, तीनों में पढ़ता था जी। एक क्वेश्चन के अगर मैंने 40-50 सफा पढ़ लिया तो 5-6 सफे तो मैं याद ही कर लूंगा यार। इसलिए आप मेरे बेटे जितना ज्यादा अच्छा मुताला करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, आजकल तो आपके पास मेरे सोशल मीडिया आ गए, जैसे आपने टॉपिक भी रखा हुआ है जी, मोबाइल 1000 नेमत है, तो आपके पास पूरी दुनिया आपके हाथ में आ गई है जी। जो चीज मर्जी रिसर्च करना चाहे, जिस टॉपिक पे आप बोलना चाहे, जो आप तकरीर करना चाहे, आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ गया है जी। आपको ऐसे समझो कि आपके पास एक ऐसा बड़ा टीचर आ गया जो आपके पास किसी चीज का भी आपके हाथ में हर चीज आ गई है, तो ये आप कर सकते हैं। और बाकी मेरी बेटा आपसे गुजारिश होगी कि हमने एक अच्छा इंसान भी बनना है, अच्छा शहरी भी बनना है। आप कहीं जा रहे हो, आपके किरदार से, आपके अखलाक से लोग मुतासर हों। अब जैसे वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं ना जी कि मुसलमान तो हम हैं,
کلمہ گو تو ہم ہیں، آقا دو جہاں کی امت تو ہم ہیں، جنت میں جانا ہے مسلمانوں نے، لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ اس چیز کا ہو، کردار کی ہم جب تک غازی نہیں بنیں گے یہ قوم اور ملک ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ آج نعت رسول مقبول کی محفل ہے، جب تک ہم تعلیمات کو اپنے اندر انکلکیٹ نہیں کریں گے، جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں اپنائیں گے. ہر پورے پنجاب میں ایک ہی دن ہوتے ہیں جو یہ کہتے نہیں جی، انہوں نے صبح کو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی میں 24 گھنٹے شش و پانچ میں رہا کہ کس کو میں ٹاپ کرواؤں. ثناء اللہ خان کو ٹاپ کرواؤں جو ایک سردار کا بیٹا ہے، جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، جن کے پاس بجلی کی سہولت موجود ہے، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، اور ایک کسان کاشتکار کا بیٹا جو شہیداں گاؤں کا رہنے والا ہے، جو 20 کلومیٹر پیدل چل کے جنہ والا پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو قرار دوں. میں شش و پنج میں رہا، آج میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں کہ میں محمد حیات کو کہوں گا کہ اس نے سکول ٹاپ کیا. اس کے پاس سہولیات نہیں تھی، اس کے پاس غریب کا بیٹا تھا، بجلی پڑھنے کی نہیں تھی، یہ نہیں تھا. میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں بات سنو، علم بہت بڑی چیز ہے. آج اگر کوئی خان ہے، چودھری ہے، بڑا آدمی ہے، کچھ ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے. علم آپ کا سب سے بڑی چیز ہے. یہ آپ کے رقبے بھی ہیں، آپ کی جائیداد بھی ہے، آپ کے ملیں بھی ہیں، آپ کی فیکٹریاں بھی ہیں. تو میں نے یہ آپ کو یہ بتانا تھا. اور دوسرا انشاءاللہ تعالی جو کہ آج بڑی عظیم محفل ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اس ناچیز کو جیسا کہ آپ نے ناصر گوندل صاحب نے بھی فرمایا اور پرنسپل صاحب نے بھی، جب ہم ایم پی اے بن کے گئے تو سر پنجاب اسمبلی کی 150 سالہ تاریخ میں نعت رسول مقبول نہیں پڑھائی جاتی تھی. ان کے رولز اور پروسیجرز ہوتے ہیں سر کہ جس کے ذریعے وہ پوری اسمبلی جو ہے وہ گورن ہوتی ہے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نہیں جی کہ جہاں پہ اللہ کا نام ہو پھر اس کے حبیب کا نام نہ ہو یہ تو پھر نہیں کام چل سکتا. ہم کو 3 تھے اس وقت ایم پی، ہم نے کھڑے ہو گئے، میں نے تقریر جھاڑ دی کو 45 منٹ کی. میں نے کہا نہیں اسپیکر صاحب ہم ایسے تو کام نہیں چلنے دیں گے، جب تک آپ آ کے دو جہاں کی نعت نہیں پڑھوائیں گے اسمبلی کی کارروائی آگے نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو رولز چینج کرنے پڑے، اسمبلی کا اجلاس ختم کرنا پڑا، رولز میں ڈالنا پڑا. اور دوسرے دن جب وہ پاس ہوا، پہلے سب سے پہلے رول جو ہے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم یہ متفقہ طور پہ پاس کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آج الحمدللہ نعت رسول مقبول پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہم چاند ایم این ایز نے، یہاں سر قومی ترانہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نے، علی محمد خان صاحب نے، امجد خان نے اور 3-4 اور. اس لیے آپ آج سے نہ صرف خود پڑھیں بلکہ وکیل بن کے جو بچے نہیں پڑھاتے ان کو کہیں کہ آپ پڑھیں. اب دیکھو نا، میرے سے پہلے جب میں نے بنا 2002 میں، سر بیٹے آپ چھوٹے ہو نا بھی، کتنے کالج تھے بکھر میں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک کالج تھا، ایک کالج تھا بکھر کا، اور انٹر کالج کی بلڈنگ میں، اور انٹر کالج تھا کلور کوٹ. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے سائملٹینیسلی یک وقت 8 ڈگری کالج بنا دی الحمدللہ. دلے والا میں 2، دریا خان میں 2، اس طرح جنڈا والا میں 2 گرلز ڈگری کالج اور بوائز ڈگری کالج. اور کلور کوٹ کا جو انٹر کالج تھا اس کو اپ گریڈ کروایا، ان کو ڈگری کا کیمپس بنایا، ملٹی پرپز ہال بنایا، ان کا رقبہ منتقل کرایا، ان میں کلاسز لگوائیں، ان کے ٹیچرز کی سیٹیں سینکشنڈ کروائیں. اور اسی طرح گرلز ڈگری کالج کلور کوٹ جی، اور 9واں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور بی کام کا کیمپس. آج الحمدللہ میں نے سیاست کے رخ کو، دھارے کو تبدیل کر دیا، یو ٹرن کر کے. ایسے یہاں پہ سیاست کو اور طریقے سے ہوتی تھی، یہاں پہ سوچ کا زاویہ کچھ اور تھا. آج آپ دیکھیں بکھر میں جو بھی یہاں جاتا ہے وہ بچے، اب وہاں کی عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہاں کوئی سکول ہو، کوئی کالج ہو. اور الحمدللہ جو ہم نے تحریک شروع کی تھی تعلیم کی، آپ کو مبارک ہو کہ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم عمران خان کا.
میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا جو دھرتی کا ایک بیٹا ہے جی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کھڑے ہو کے، میں ان کا وکیل ہوں، میں جہاں جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی کہ دیکھیں جی وہ جی اتنے میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہے جی، اتنے چودھری زبان وزیر اعلیٰ ہیں جی، وہ جی سادہ سودہ آدمی ہے جی، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا نہیں، دھرتی کا بیٹا ہے. پہلے دن جب میں گیا بن کے، میں کہ سردار سے میری گل پلے بن گئی نا کہ کیشے جی، میں کہ سردار فاروق لغاری صدر بنایا ہی جی پیپلز پارٹی. اس آکے جی ایئرپورٹ چا بناؤ چھوٹی زیری جی. ایئرپورٹ تو کون غریب لوگ جو ایئرپورٹ کرتے. میں کہا سردار صاحب یونیورسٹی، کالج، روڈ، آئی ٹی یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی، جو اس سرائے کی دھرتی پہ آپ بنا سکتے ہو وہ بناؤ. پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہم چاند ایم این ایز نے یہاں سر قومی ترانہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نے، علی محمد خان صاحب نے، امجد خان نے اور 3-4 اور ایم این ایز نے یہ قرارداد پیش کی کہ جو نعت تلاوت کلام پاک ہو، نعت رسول مقبول ہو، اس کے بعد قومی ترانہ ہو جی. آج الحمدللہ قومی ترانہ بھی نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پڑھایا جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا میں گزارش کروں گا سر آپ سے، آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کے ادارے کو ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ آپ ریگولرلی جو ہے کہ مجلہ جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں. یہ بیٹا پڑھا کرو، یہ آپ کے کام آئے گا. جتنی زیادہ مطالعہ کرو گے. میں اپنی بتاؤں واقعہ، مجھے یاد ہے وہ سانوں پہلے پتہ لگتے امتحانوں سے برسان تکاشا ہی نہیں آتی تھی. سچی گل کرائے تھی، ایسے لگتا تھا پتہ نہیں یار امتحان سرتے آگے انسان پڑھ سیکھے. یار کسی کے ساتھ ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے. تو بیٹا میں ٹیسٹ پیپر بھی دیکھتا تھا، میں درسی کتاب بھی دیکھتا تھا، میں جو سر وہ کیا منگواتے ہیں جو پیپرز آتے ہیں وہ ماڈل پیپرز ہی تینوں میں پڑھتا تھا جی. ایک کوسچن کے اگر میں نے 40-50 صفحہ پڑھ لیا تو 5-6 صفحے میں یاد ہی کر لوں گا یار. اس لیے آپ میرے بیٹے جتنا زیادہ اچھا مطالعہ کریں گے، اخبار پڑھیں گے. آج کل تو آپ کے پاس میرے سوشل میڈیا آگے، جیسے آپ نے ٹاپک بھی رکھا ہوا ہے جی موبائل 1000 نعمتیں، تو آپ کے پاس پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے جی. جو چیز مرضی ریسرچ کرنا چاہے، جس ٹاپک پہ آپ بولنا چاہے، جو آپ تقریر کرنا چاہے، آپ کے پاس پورا ریکارڈ آ گیا ہے جی. آپ کو ایسے سمجھو کہ آپ کے پاس ایک ایسا بڑا ٹیچر آ گیا ہے جو آپ کے پاس کسی چیز کا بھی آپ کے ہاتھ میں ہر چیز آ گئی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور باقی میری بیٹا آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم نے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے، اچھا شہری بھی بننا ہے. آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں. اب جیسے وزیر اعظم بار بار کہتا ہے نا جی کہ مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ گو تو ہم ہیں، آقا دو جہاں کی امت تو ہم ہیں، جنت میں جانا ہے مسلمانوں نے. لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ اس چیز کا ہو، کردار کی ہم جب تک غازی نہیں بنیں گے یہ قوم اور ملک ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ آج نعت رسول مقبول کی محفل ہے. جب تک ہم تعلیمات کو اپنے اندر انکلکیٹ نہیں کریں گے، جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں اپنائیں گے. ہر پورے پنجاب میں ایک ہی دن ہوتے ہیں جو یہ کہتے نہیں جی. انہوں نے صبح کو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی میں 24 گھنٹے 605 میں رہا کہ کس کو میں ٹاپ کرواؤں. ثناء اللہ خان کو ٹاپ کرواؤں جو ایک سردار کا بیٹا ہے، جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، جن کے پاس بجلی کی سہولت موجود ہے، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، اور ایک کسان کاشتکار کا بیٹا جو شہیداں گاؤں کا رہنے والا ہے، جو 20 کلومیٹر پیدل چل کے جنہ والا پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کو قرار دوں. میں 605 میں رہا. آج میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں کہ میں محمد حیات کو کہوں گا کہ اس نے سکول ٹاپ کیا. اس کے پاس سہولیات نہیں تھی، اس کے پاس غریب کا بیٹا تھا، بجلی پڑھنے کی نہیں تھی، یہ نہیں تھا. میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں بات سنو، علم بہت بڑی چیز ہے. آج اگر کوئی خان ہے، چودھری ہے، بڑا آدمی ہے، کچھ ہے، وہ علم کی وجہ سے ہے. علم آپ کا سب سے بڑی چیز ہے. یہ آپ کے رقبے بھی ہیں، آپ کی جائیداد بھی ہے، آپ کے ملیں بھی ہیں، آپ کی فیکٹریاں بھی ہیں. تو میں نے یہ آپ کو یہ بتانا تھا. اور دوسرا انشاءاللہ تعالی جو کہ آج بڑی عظیم محفل ہے،
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اس ناچیز کو جیسا کہ آپ نے ناصر گوندل صاحب نے بھی فرمایا اور پرنسپل صاحب نے بھی، جب ہم ایم پی اے بن کے گئے تو سر پنجاب اسمبلی کی 150 سالہ تاریخ میں نعت رسول مقبول نہیں پڑھائی جاتی تھی. ان کے رولز اور پروسیجرز ہوتے ہیں سر کہ جس کے ذریعے وہ پوری اسمبلی جو ہے وہ گورن ہوتی ہے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نہیں جی کہ جہاں پہ اللہ کا نام ہو پھر اس کے حبیب کا نام نہ ہو یہ تو پھر نہیں کام چل سکتا. ہم کو 3 تھے اس وقت ایم پی، ہم نے کھڑے ہو گئے، میں نے تقریر جھاڑ دی کو 45 منٹ کی. میں نے کہا نہیں اسپیکر صاحب ہم ایسے تو کام نہیں چلنے دیں گے، جب تک آپ آ کے 2 جہاں کی نعت نہیں پڑھوائیں گے اسمبلی کی کارروائی آگے نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو رولز چینج کرنے پڑے، اسمبلی کا اجلاس ختم کرنا پڑا، رولز میں ڈالنا پڑا. اور دوسرے دن جب وہ پاس ہوا، پہلے سب سے پہلے رول جو ہے اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم یہ متفقہ طور پہ پاس کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آج الحمدللہ نعت رسول مقبول پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہم چاند ایم این ایز نے یہاں سر قومی ترانہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نے، علی محمد خان صاحب نے، امجد خان نے اور 3-4 اور. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے ترقی کرنی ہے، تو تعلیم کی جب تک معراج پہ نہیں پہنچیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے آپ آج سے نہ صرف خود پڑھیں بلکہ وکیل بن کے جو بچے نہیں پڑھاتے ان کو کہیں کہ آپ پڑھیں. اب دیکھو نا، میرے سے پہلے جب میں نے بنا 2002 میں، سر بیٹے آپ چھوٹے ہو نا بھی، کتنے کالج تھے بکھر میں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک کالج تھا، ایک کالج تھا بکھر کا، اور انٹر کالج کی بلڈنگ میں، اور انٹر کالج تھا کلور کوٹ. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے سائملٹینیسلی بیک وقت 8 ڈگری کالج بنا دی الحمدللہ. دلے والا میں 2، دریا خان میں 2، اس طرح جھنڈا والا میں 2 گرلز ڈگری کالج اور بوائز ڈگری کالج، اور کلور کوٹ کا جو انٹر کالج تھا اس کو اپ گریڈ کروایا، ان کو ڈگری کا کیمپس بنایا، ملٹی پرپز ہال بنایا، ان کا رقبہ منتقل کرایا، ان میں کلاسز لگوائیں، ان کے ٹیچرز کی سیٹیں سینکشنڈ کروائیں. اور اسی طرح گرلز ڈگری کالج کلور کوٹ جی، اور 9واں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور بی کام کا کیمپس. آج الحمدللہ میں نے سیاست کے رخ کو، دھارے کو تبدیل کر دیا، یو ٹرن کر کے. ایسے یہاں پہ سیاست کو اور طریقے سے ہوتی تھی، یہاں پہ سوچ کا زاویہ کچھ اور تھا. آج آپ دیکھیں بکھر میں جو بھی یہاں جاتا ہے وہ بچے، اب ہاں کی عوام کتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہاں کوئی سکول ہو، کوئی کالج ہو. اور الحمدللہ جو ہم نے تحریک شروع کی تھی تعلیم کی، آپ کو مبارک ہو کہ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم عمران خان کا، میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا جو دھرتی کا ایک بیٹا ہے جی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کھڑے ہو کے، میں ان کا وکیل ہوں، میں جہاں جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی کہ دیکھیں جی وہ جی اتنے میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہے جی، اتنے چودھری زبان وزیر اعلیٰ ہیں جی، وہ جی سادہ سودہ آدمی ہے جی، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا نہیں، دھرتی کا بیٹا ہے. پہلے دن جب میں گیا بن کے، میں کہ سردار سے میری گل پلے بن گئی نا کہ کیشے جی، میں کہ سردار فاروق لغاری صدر بنایا ہی جی پیپلز پارٹی. اس کا کہ جی ایئرپورٹ چ بناؤ چھوٹی زیری جی. ایئرپورٹ تو کون غریب لوگ جو ایئرپورٹ کرتے. میں کہا سردار صاحب یونیورسٹی، کالج، روڈ، آئی ٹی یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی، جو اس سرائے کی دھرتی پہ آپ بنا سکتے ہو وہ بناؤ. سلے بن گئے نا کہ کیشے جی. میں کہا سردار فاروق لغاری صدر بنایا ہی جی پیپلز پارٹی. اس کا کہ جی ایئرپورٹ چ بناؤ چھوٹی زیری جی. ایئرپورٹ تو کون غریب لوگ جو ایئرپورٹ کرتے. میں کہا سردار صاحب یونیورسٹی، کالج، روڈ، آئی ٹی یونیورسٹی، زرعی یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی، جو اس سرائے کی دھرتی پہ آپ بنا سکتے ہو وہ بناؤ. سارا فنڈ کہیں لگا دو. میں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی
تو مورخ لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ دھرتی کا ایک سادہ سودہ بیٹا، ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا، ایک سردار سے بلوچ صاحب بیٹھ انہوں بڑے بلوچ نہیں تسلیم کری دے جی. میرے ساتھ تو بیٹھتے ہیں نا لغاری اور مزاری اور سارے میں نے ہمارے ساتھ جی دریشک جی، تو وہ بڑے مختلف قسم کے نام لیتے ہیں جی ہو جی. لیکن الحمدللہ ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج اس سرزمین بکھر میں انہوں نے 10 ارب کا پیکج دیا ہے، ڈسٹرکٹ پیکج جی. 10 ارب کے ڈیولپمنٹ کے کام آپ کے ہو رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ کے جو یہ سرگودا یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا انہوں نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے تھل یونیورسٹی. میرا پرانا خواب تھا کہ میں اس کا نام تھل یونیورسٹی رکھوں اور ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہوں کہ تھل یونیورسٹی جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پچھلے دنوں میں گورنر صاحب کو ملا ہوں، ان قریب ان کا وائس چانسلر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ وائس چانسلر بھی لگ جائے گا اور ہم بھی ایک اعزاز کے ساتھ کہیں گے کہ بکھر میں بھی ایک تھل یونیورسٹی ہے. یہ یونیورسٹی وہ ہے. پروفیسر صاحب آؤ نا بیٹا، کیوں کھڑے ہو؟ سمیر نہیں کھڑا پیچھے جی لیکچرر صاحب کوئی اور ہے کوئی؟ اچھا سوری ریزمبلنس ہے، میں نے کہا سمیر نہیں کھڑے پروفیسر ہمارے جھنڈا والا. وہ یہ جو یونیورسٹی ہوگی یہ آپ کی تقدیر تبدیل کرے گی. بیٹا ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کوئی غریب کا بیٹا ہے، کوئی امیر کا بیٹا ہے. مجھے یاد ہے سر میں اپنے گاؤں میں پڑھتا تھا، میں پہلے سنٹرل ماڈل لوور مال لاہور میں تھا سر، تو پھر وہاں سے میگریشن کروا کے آیا سر. تو ہمارے پرنسپل صاحب تھے، اللہ ان کو غری کرامت فرمائے، اختر اقبال شاہ جی دلے والی کے جی، آپ تو جانتے ہیں ان کو. تو وہ میرے سے سینئر تھے حیات صاحب، آج کل وہ SST ہیں، اور میرا چھٹی میں اور ان کا مقابلہ ہو گیا کہ اسکول کس نے ٹاپ کیا ہے. رزلٹ آؤٹ ہونے تھے، سکھ سموکر بڑے تھے جی ہمارے پرنسپل صاحب نا. تو وہ انہوں نے کہا جی نہیں جی آج میں رزلٹ نہیں سنا، رسول مقبول پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ. تو اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہم چاند MNAs نے یہاں سر قومی ترانہ نہیں پڑھایا جاتا تھا سر. نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں نے، علی محمد خان صاحب نے، امجد خان نے اور 3-4 اور MNAs نے یہ قرارداد پیش کی کہ جو تلاوت کلام پاک ہو، نعت رسول مقبول ہو، اس کے بعد قومی ترانہ ہو جی. آج الحمدللہ قومی ترانہ بھی نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پڑھایا جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. اور دوسرا میں گزارش کروں گا سر آپ سے، آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کے ادارے کو ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ آپ ریگولرلی جو ہے کہ مجلہ جو ہے وہ شائع کر رہے ہیں. یہ بیٹا پڑھا کرو، یہ آپ کے کام آئے گا. جتنی زیادہ مطالعہ کرو گے، میں اپنی بتاؤں واقعہ مجھے یاد ہے اسانو پہلے پتہ لگتے امتحانوں سے برسان تکاشا ہی نہیں آتی تھی. سچی گل کرائے ایسے لگتا تھا پتہ نہیں یار امتحان سرتے آگے انسان بڑھ سیکھے. یار کسی کے ساتھ ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے. تو بیٹا میں ٹیسٹ پیپر بھی دیکھتا تھا، میں درسی کتاب بھی دیکھتا تھا، میں جو سر وہ کیا منگواتے ہیں جو پیپرز آتے ہیں وہ ماڈل پیپرز جی تینوں میں پڑھتا تھا جی. ایک کوسچن کے اگر میں نے 40-50 صفحہ پڑھ لیا تو 5-6 صفحے میں یاد ہی کر لوں گا یار. اس لیے آپ میرے بیٹے جتنا زیادہ اچھا مطالعہ کریں گے، اخبار پڑھیں گے. آج کل تو آپ کے پاس میرے خیال سوشل میڈیا آگے، جیسے آپ نے ٹاپک بھی رکھا ہوا ہے جی موبائل 1000 نعمت ہے، تو آپ کے پاس پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے جی. جو چیز مرضی ریسرچ کرنا چاہے، جس ٹاپک پہ آپ بولنا چاہے، جو آپ تقریر کرنا چاہے، آپ کے پاس پورا ریکارڈ آ گیا ہے جی. آپ کو ایسے سمجھو کہ آپ کے پاس ایک ایسا بڑا ٹیچر آ گیا ہے جو آپ کے پاس کسی چیز کا بھی آپ کے ہاتھ میں ہر چیز آ گئی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور باقی میری بیٹا آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم نے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے، اچھا شہری بھی بننا ہے. آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں. اب جیسے وزیر اعظم بار بار کہتا ہے نا جی کہ مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ گو تو ہم ہیں، آقا دو جہاں کی امت تو ہم ہیں، جنت میں جانا ہے مسلمانوں نے، لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ اس چیز کا ہو
किरदार की हम जब तक गाजी नहीं बनेंगे ये कौम और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्योंकि आज नात रसूल मकबूल की महफिल है, जब तक हम तालीमात को अपने अंदर इनकलकेट नहीं करेंगे, जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम नहीं अपनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि ये जून से पहले आपका रोड जो है सर इंशाअल्लाह, और जून से पहले इंशाअल्लाह जो आपने ट्यूबवेल की बात की इंशाअल्लाह वो भी पाए तकमील तक पहुँचे। और जो आपने सर मेरे से नहीं पूछा, मैंने आपसे आते हुए जब रास्ते में ये बात कर रहा था तो जो 7 रकबा को पढ़ा है सर, जिसका कोई फर्द मर्द लें सर, और मैं इंशाअल्लाह मुझे फर्द दरख्वास्त बनाया सर ताकि रकबा बिनाल मुंतकिल कराऊं को आली शान ग्राउंड बने इंशाअल्लाह। और आखिर पे मैं सर आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे अब 3-1 हैं, मेरे बड़े भाई स्टेज सेक्रेटरी मुफद्दल मुनीर अहमद खान साहब होते हैं जी। तो माशाल्लाह आज मैंने गोंदल साहब को भी सुना, मुझे मज़ा आ गया खुदा शायद। मेरी जो है ना वो जो होते हैं ना वो खबीदा कुव्वतें जो होती हैं वो बेदार हो गई हैं जी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ये तो सा मजा, मैं हाथ खड़ा करके नारा लाओ के पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बायसे फरक भी है, खुशी का मकाम भी है, सदका जारिया भी है। इंशाअल्लाह ताला आप ये मुझे एप्लीकेशन मेरे हवाले करें जी। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब को फौरी मिलता हूँ, अगले बजट में डलवाता हूँ मस्जिद इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल डेली G10 न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं। G10 ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। थैंक यू।